کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خاوند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں۔ میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بن جاوے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کر سکتا۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہے، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے؟ سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑک کے، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، اور میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی میری نوواں بڑیاں لڑ دیا، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا، ماسی شریفہ تو شروع ہوتا، ادو تو ہوتا ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں۔ تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا، اس کو کہا ماسی شریفہ
ہن جسلے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، اینو پکا کر کے رکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفوں کو چپ کروایا۔ اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی، تو اللہ ماشاء اللہ۔ تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ کہ سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ نہ کہ سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی 2 نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے۔ تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اس سے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی، ایسوں کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں، کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے، صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا، اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر، شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ اور لگیں جیسے خالی،
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میر پر کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں، نہ تم جانے والے ہو پیچھے نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہی رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں، ان کے ہائے ہائے۔ او میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ غیر مسلم کافر طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ یہاں تو نوکر سسٹم نہیں، میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں، عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے۔ میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے۔ یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا۔ نجران کے جوڑ نظر آئے گا، اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آئے 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بے جوڑ کر دوں۔ اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں۔ اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا۔ جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ۔ ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا، آپ سب کو مبارک ہو۔ پھر عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ، میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم آیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون، کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی داود وعلی آل داود، اور یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو،
اس کی نسل نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو کہ آپ کا نسب نامہ نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیخی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن۔ اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے ایک یہودی عورت آ رہی، وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی اور عجیب بات کرتی، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے، 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا ہے نا، وہ کہتی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طوائف کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا، تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں اور شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں۔ میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں تو تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ وہ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے جو تھا کنواں زمزم وہ بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا۔ 300 سال وہ کنواں بند، 300 سال۔ جب حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی،
آپ نے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کل تم بیت اللہ کے بیٹھنا صحن میں، ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ایسے ٹک 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 کرے گا، چونچ سے ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو نا صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں، تو بالکل کوا آیا بیٹھا اور 3 دفعہ ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کے پیڑیوں سے نکلا تھا کنواں، وہ یہاں ہے، آؤ اس کو کھودیں۔ تو وہ کہنے لگے 300 سال لگ ٹپ گئے، پہاڑی کنواں کتنے رہ گیا بابا، اے کم آپا کو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر نا کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث۔ اب 2 پیو پتر اگو پتھراں نال واسطہ لڑ کدالا نال تھک پے۔ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا۔ وہ ایک ہی تو ہوگے سپ ورگا خوشحال ہوئے گا، ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو، اس گھر میں خوشی آئے گی۔ اور 10 بچے ہوں اور فرما بردار ہوں، کتنی خوشی ہوگی۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، سر تو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دی، جو وہ سارے جوان ہو گئے ان کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو، زمانہ کفر ہے، زمانہ ہماری اولاد تو ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، اور وہ زمانہ کفر ہے، اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار، ذبح کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نا قرآن اندازی کروں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر نا قرآن ڈالا، تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم، اور یہ سب سے زیادہ پیارے تھے آپ کو، عبد المطلب کو دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان اور سرداری بول، انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، عمر بن عاص بن وائل۔ تو عاص بن وائل وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے تیرے اگو کیڑا کمی کھلوتا، ابھی سردار کھلوتا ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے بس پھر ایک شرط کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں گا۔ تو مکے کے سورا مجمع، بہت بڑا مسارہ تو نہیں، بہت بڑا مجمع قریش کا، نجران کئی 100 میل دور ہے، وہ وہاں پہنچا اس کاہنہ کے پاس۔ نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کاہنہ کہتے تھے۔ تو کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ بتاؤ جب تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ کہا جی 10 اونٹ، یعنی ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا مجھے معاوضہ چاہیے، تو کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ۔ تو اس خطبہ نے، اس کاہنہ نے کہا تم ایسا کرو 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا والی پرچی نکلے تو اس پر جتنے لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا اور عبداللہ کی جان بخشی۔ یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا۔
تو بیت اللہ کے در و دیوار نے عجب تماشا دیکھا، سارا مکہ اکٹھا۔ عبد المطلب نے 100 اپنے اونٹ ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور پرچے نہیں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ قرآ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، اس کو انصاب کا لفظ قرآن دیتا ہے، یہ قرآن اندازی کی جو قسم تھی، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اس نے وہ ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ایسے ہلا کے جو جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا، جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ، تو دوسرا تیر نکال کے اس پر لکھا 20 اونٹ، اور ادھر 10 اونٹ نکال کے ادھر کر دیے، ادھر 20 ہو گئے۔ پھر جھٹکا دیا اس نے، اور جب اونٹ تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ، پھر 30 کر دیے، اور ادھر لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 40 کر دیے، ادھر بھی لکھا 40 اونٹ، پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ، ادھر 50 کھڑے کر دیے، ادھر لکھا 50 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 60 کر دیے اور ادھر لکھا 60 اونٹ۔ اب سارے مکے والوں کا رنگ فق اور دل دھک دھک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ 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 ہی نکلیا جا رہا ہے، بنے گا کہ؟ پھر دوبارہ جھٹکا دے کے پھینکا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر کر دیے 70 اور ادھر لکھ دیا 70، پھر جھٹکا کر دیا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 100 کر دیے۔ تو عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، ہوں تو اٹھ ہی مک گئے، ہوں کی بڑھنا 100 اونٹ کوئی تھوڑی جی گل تو کوئی نہیں اس زمانے میں خاص طور پر۔ تو سب مکے والوں کے رنگ زرد ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اب جو پھینکا تو اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100 اونٹ، عبداللہ والا تیر نہیں نکلا، 100 اونٹ والا تیر نکلا۔ سب نے نعرہ لگایا ہو گیا کام۔ عبد المطلب کہنے کے ہویا نہیں، حالی میں ایک باری اور کرنا ہے، دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھینکا تو نکلا 100 اونٹ۔ سب نے کہا ہو گیا کام، کہا نہیں حالی نہیں ہوا، ایک باری اور کرنا ہے۔ پھر تیسری دفعہ ڈالا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کی، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ وہ بھی کون تھی؟ شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی۔ اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا۔ وہ عورت بازار میں ملی، وہی کہانی سیم۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لے، تو وہ اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، پر وہ آمنہ کو مبارک ہے، وہ آمنہ لے گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے باپ دادے پردادے کی نسل سے ہوتے 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 میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی، کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں، کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے۔ رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سهل في اشفاره وطف في لحيته كثافه في عنقه سطع وصيم قصيم سبحان الله ازج اقرا احول اكحل ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان
حسن غلام، جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولیں تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے، کشادہ ماتھا، گول بھویں، بغیر بال کے، خوبصورت سر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، سوال بطن و صدر، سینہ پیٹ برابر، سیدھا قد، حسن و جمال کے پیکر، بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تو ہیبت وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے، آنکھیں ادعج اشکل احور اکحل ابرج انجل، یہ میرے نبی کی اہدف 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے، 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو عطا کی۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے، سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں، پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں، لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے، اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹے گی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے ہے۔ ختنہ بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ، اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہو نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیڑ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا، پورا گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا، آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں، پر بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے، اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھیا کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ سے نظر نہیں آتا کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر، تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور دھند میں سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا، اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی،
ابن حبشی غلام ابن غلام، اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، فلا اقسم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان
القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی. ہاں سبحان اللہ. میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا. میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں.